حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ بلایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 3 چیزیں عطا فرمائیں، غور کیجئے گا۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز۔ جتنے احکامات اللہ نے بھیجے، یہ رجب کا خاص تحفہ ہے کہ نماز، توجہ کیجئے گا، جتنے احکامات اللہ نے ہمیں دیے اپنے رسول کے ذریعے حضرت جبریل کے واسطے سے آئے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، جہاد کا، پردے کا حکم آیا، حلال حرام کے مسائل آئے، جائز ناجائز کے مسائل آئے، تو سارے وحی کے ذریعے حضرت جبریل کو بھیجا ہے کہ جا کر یہ بتا دیں کہ میرا یہ حکم ہے اور یہ آرڈر ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا کہ نماز فرض کرنی ہے تو حضرت جبریل کو کہا جا کر لاؤ، آج آپ نے پیغام لے کر نہیں جانا کہ یہ حکم ہے نماز کا، بلکہ آج مصطفیٰ کو لانا ہے۔ اور ایک لمٹ تک آ کے جبریل رک گئے اور آگے کا سفر اس سے بھی زیادہ تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر وہاں اللہ نے نماز کا تحفہ رسول اور ان کی امت کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ میرا خاص تحفہ ہے، اس کی بڑی رعایت کرنی ہے۔ میرے دربار میں حاضری اپنی امت کو بولنا ہے۔ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اللہ کے رسول خوشی سے اترے، آگے ملاقات حضرت موسیٰ سے ہو گئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ہوئی جاتے ہوئے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون کے ساتھ جو حضرت ادریس کے ساتھ، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو جب وہاں سے نیچے چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ گئے ہیں تو کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پڑھیں گے نہیں، اس لیے کہ میں پریکٹیکل تجربے سے گزر کے آیا ہوں، وہاں کے حالات احوال میں جانتا ہوں، اس لیے آپ رحم کریں، آپ واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں، بہت مشکل ہو جائے گا اللہ کے حکم کا پورا کرنا۔ اس طرح 9 مرتبہ ملاقات ہوئی، اور ہر مرتبہ حضرت موسیٰ سفارشی بن گئے کہ امت کمزور ہے، مسئلہ پیدا ہوگا، اللہ کا حکم ٹوٹے گا، کل گناہگار ہوں گے، آپ واپس جائیں، اللہ سے ریکویسٹ کریں۔ 9 چکر حضور نے لگائے وقتاً فقتاً، انہی کے بار بار اصرار پر 5 نمازیں گرتی چلی گئیں، اور جب واپس آئے کہا کہ اب 5 نمازیں رہ گئیں، کہا 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ اس سے کم کروائیں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے اس وقت فرمایا اے نبی سن لے، آپ کی نسبت درمیان میں کھڑی ہے، اپنی امت کو بتا دینا کہ 5 نمازیں پڑھو گے میں رب تمہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب معراج کے سفر پہ گیا، کچھ جنت جہنم کے مناظر تو مجھے دکھائے گئے، اس کے علاوہ کچھ خاص منظر بھی دکھائے گئے جو حدیث میں موجود ہیں، کچھ سیاہ ستہ میں، کچھ دیگر کتابوں میں۔ فرمایا کہ میں ایک جگہ سے گزرا، ایک شخص ہے کہ اس کے سر پہ پتھر لگتا ہے، بڑے زور کا پتھر، بہت بڑا، وہ چور چور ہو جاتا ہے، اور چٹان کہاں چلی جاتی ہے، اور وہ جو چٹان مارتا ہے اس کو سر پہ حملہ کرتا ہے، وہ چٹان اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور اس کے سر پہ لگتی ہے تو اس کا پورا وجود فنا ہو جاتا ہے، خون خون، اور دوبارہ وہ چٹان لاتا ہے اور یہ پھر کھڑا ہوتا ہے، دوبارہ اس پھر اس کو مارتا ہے، اور یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کو سزا مل رہی ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ اللہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ ان کا رزلٹ پھر یہ ہوگا کہ اس طرح پتھر لگیں گے اور سزائیں ملیں گی، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا، مجھے پھر ایک اور منظر دکھایا گیا، اور وہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں نا اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی ہیں۔ فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں، جیسے گھر ہوتا ہے، اور ان پیٹوں میں سانپ پھر رہے ہیں، اور جو باہر سے نظر آ رہے ہیں کہ پیٹوں میں سانپ ہی سانپ ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، یہ وہ ہیں جو حرام کھاتے ہیں، جو دوسروں کی چیزوں کو غبن کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ ایک سانپ بھی اگر پاس آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اب اندر جو تباہی انہوں نے مچانی ہے وہ تو اس وقت پہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے حرام اور سود سے بچیں، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا۔ کتنے پیسے کما لو گے، کتنے امیر ہو جاؤ گے، اینڈ اس کا کیا ہے؟ کل مرنا ہے، پچھلوں نے لینا ہے، اور جہنم میں آپ نے جلنا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، خیانت کرنے کی، دوسرے بندے کو چکر دینے کی، کہ کل اس عمل نے آپ کی قیامت اور آخرت کو برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ اس لیے جب بھی کمائیں کوشش کریں کہ صرف حلال ہو، اللہ ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح
نبی کریم علیہ السلام نے کچھ اور منظر بھی بیان فرمائے، جس میں ایک یہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے کیا دیکھا، کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن بڑے بڑے، اور وہ اپنے چہروں کو مار رہے ہیں، اپنے سینوں کو چیر رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، مسلسل یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کی عزت کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو آج رب یہ سزا دے رہے، اور آج یہ آپ کے سامنے اس کا منظر ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو معراج کی رات سے واپس آ کر رسول اللہ نے صحابہ کی تربیت کی، ایک ایک بات بتائی، تب جا کر وہ معاشرہ پاک بنے، ان کی زندگی سے یہ سارے رذائل نکلے اور ایک ایک خوبی ان میں پیدا ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ فرشتے ان کی مجلسوں میں اترنے لگ گئے، اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھل گئے۔ انسان کو بننا پڑتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی بن کے نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر کوئی جانوروں کی طرح ذہن رکھو جی مجھے کوئی ضرورت نہیں، علماء تو ویسے ہی مارتے رہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے، رسول اللہ کی باتوں میں یقین نہیں ہے، یا پھر آپ بیوقوف بن رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جیسے بلی آتی ہے اور کبوتر آنکھ بند کر لے کہ اب وہ نہیں آ سکتی، اور وہ آگے جب گردن سے پکڑتی ہے پھر سمجھ آتی ہے میری تو جان چلی گئی، بجائے آنکھیں بند کرنے کے کبوتر کو بھاگنا چاہیے کہ میری جان بچے۔ تو رسول اللہ نے اسی لیے بتایا ہے کہ آنکھیں بند نہ کرنا، میں تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہوں، بند کرنے کے لیے نہیں۔ آنکھیں بند کر کے جیو گے تو آخرت تمہاری برباد ہو جائے گی، اور قدم قدم پر آنکھ کھولو گے کہ میں نے یہ کام کیا تو آگے جواب دینا پڑے گا، میں نے یہ قدم اٹھایا تو آگے حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ آنکھ کھول کے چلو گے پھر تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 نمازیں معراج میں ملی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ اللہ نے عرشوں پر بلا کے عرشوں کو خزانے سے عطا فرمائی ہیں۔ یہ حضرت جبریل کے ذریعے نہیں، یہ ڈائریکٹ عطا فرمائی ہیں کہ آپ یہ میری طرف سے لے کر چلے جائیں۔ اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس پیغام میں خاص، وہ کیا ہے اس پہ غور کریں۔ حضور فرماتے ہیں تیسری چیز جو اللہ نے مجھے وہاں بلا کر مجھے گفٹ کی ہے یا عطا کی ہے، فرمایا اپنی امت کو جا کر کہہ دینا، اپنی امت کو جا کر کہہ دینا کہ اگر کوئی شرک کر کے آئے گا اس کے لیے میرے ہاں کوئی معافی نہیں، یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ میرے خاص حق کا مسئلہ ہے۔ بے شک وہ آپ کو امتی اپنے آپ کو کہے، لیکن ان کو جا کے پیغام دیں کہ اگر کسی نے شرک کیا اور شرک کے ساتھ وہ مرا تو اس کے لیے میرے ہاں نہ کوئی سفارش چلے گی نہ بخشش کا اعلان ہے، اور اس سے نیچے نیچے اگر کوئی گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے، توبہ کر لی تو اس کو میں چھوڑ دوں گا، اور ایک نہ ایک وقت ان گناہوں کی سزا کے بعد ایمان کی طاقت سے اس کو جنت میں بھی ڈال دوں گا۔ آج آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو یہ انعام دینا چاہ رہے ہیں، آپ کی امت کو آپ کی وجہ سے، کہ ہم شرک کے علاوہ ان کے سارے گناہوں کے لیے واپسی کا راستہ اپنے فضل کرم سے بھی بنا سکتے ہیں، اور بنا بھی دیں گے، اور توبہ کے ساتھ بھی واپس لے آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی شرک لے کر آیا تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، معراج کی رات یہ خاص ایک توحید کا پیغام تھا جو تیسرے نمبر پہ رب نے دیا، اور رسول یہ لے کر اترے، اپنے صحابہ کو بتایا اور سمجھایا کہ سجدہ مجھے بھی کبھی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف کس کا حق ہے۔ تو آج لوگ قبروں میں جھک رہے ہیں، آج مورتیوں کے آگے جھک رہے ہیں، آج پیروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، او بھائی ان سے بڑا کوئی نہیں ہے جب ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔